ریحان علی کی مبینہ روح دوبارہ نظر نہیں آئی۔ روحوں کے بارے میں جس قسم کی کہانی اور قصے سننے میں آتے ہیں ان میں سے بہت سی ناقابل یقین باتیں ہوتی ہیں۔ بعض واقعات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں دروغگوئی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ اگر کسی شخص کی موت غیر طبی طور پر واقع ہو، یعنی وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا اسے قتل کر دیا جائے، تو بعض کیسوں میں روح اس کے جسم سے نکل کر آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے قاتل اس حادثے کے ذمہ دار کو کیفری کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں یہاں پر روح کے موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تمام نظریات اور خیالات سے پہلو تہی کرتے ہوئے میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اس قسم کے علمی روحانی گفتگو کے لیے ماہرین کی کمی نہیں۔ میرے کوارٹر پر آنے والے ریحان یا وہ جو بھی رہا ہو کہ بقول نجیب نامی دوست اس کی بیوی شاہدہ کو اپنے چنگل میں پھانس چکا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو نجیب کے چکر سے نکالنے کے لیے مجھ سے مدد کا طلبگار تھا۔ نجیب سے ہونے والی اس ملاقات سے میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ اس ریحان کی زندگی میں شاہدہ سے ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا۔ اب وہ شاہدہ کا شوہر تھا۔ ریحان کی موت کے سلسلے میں ASI کا ہم خیال تھا کہ اس موت میں نجیب اللہ کا واسطہ یا بالواسطہ ملوث تھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو پھر میرے کوارٹر میں ہونے والی ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسی روز دوپہر کے بعد میں قصبے کے مین بازار کی طرف نکل گیا۔ پوچھتے پوچھاتے میں اس دکان پر جا پہنچا جو کبھی ریحان کی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اسی دکان میں ایک سرخ و سفید دراز قامت شخص کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا اس کا نام ملک حنیف تھا۔ وہ دراز کا دھونے کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم بھی تھا۔ میں سلام دعا کے بعد اس سے سوال کیا، ملک حنیف تم یہ دکان کب سے چلا رہے ہو؟ وہ مجھے وردی میں دیکھ کر اور یہ جان کر کے میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں پیچھا پیچھا جا رہا تھا۔ مجھے عزت و احترام سے دکان کے اندر بٹھانے کے بعد اس نے میری خاطر تواضع کے بندوبست کے لیے ایک ملازم لڑکے کو بھی دورا دیا تھا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن اس کی ضد اور خلوص کے سامنے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ملک حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب میں پچھلے 2 ماہ سے اس دکان کو چلا رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کیوں، خیریت تو ہے؟ ابھی تک تو خیریت ہی، میں نے کہا ممکن آگے چل کر یہ خیریت برقرار نہ رہ سکے۔ وہ تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی تک میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، غالباً پہلے اس دکان کا مالک ریحان علی ہوا کرتا تھا؟ جی ہاں، ریحان بہت اچھا انسان تھا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، انتہائی معقول اور شریف آدمی۔ میں نے استفسار کیا، کیا تم نے یہ دکان ریحان سے خرید لی تھی؟ میں نے یہ دکان ریحان سے نہیں بلکہ اس کی بیوی شاہدہ سے خریدی ہے، ملک حنیف نے بتایا۔ دراصل یہ دکان تو کرائے کی ہے، میں نے اس میں موجود سامان وغیرہ اس سے خریدا تھا، پورے 5000 روپے میں۔ 5000 روپے تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور یہ واقعی اس زمانے میں خاصی موٹی رقم تصور کی جاتی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ رقم اگرچہ بڑی ہے مگر اس دکان کے اندر بھرے ہوئے برتن بھی بہت قیمتی ہیں، پھر یہ بالکل مین بازار میں ہے اور خوب چلتی بھی ہے۔ میں حنیف کے پاس لگ بھگ آدھا گھنٹہ رکا۔ اس دوران میں مجھے خوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی دکان اچھی خاصی چلتی تھی۔ میں حنیف سے شاہدہ، ریحان اور نجیب وغیرہ کی باتیں کرتا رہا۔ وہ نجیب کو ریحان کے دوست کے حیثیت سے بھی جانتا تھا۔ شاہدہ اور نجیب کے ذکر پر وہ کبیدہ خاطر ہو گیا اور ناپسندیدہ انداز میں بولا، میرے خیال میں شاہدہ نے نجیب سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے میرے مطلب کی بات کر دی تھی، لہٰذا میں نے اسے کریدنا ضروری سمجھا۔ تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ جو بندہ نجیب ہے نا، تو مجھے بڑا ہی لالچی اور دھوکے باز نظر آتا ہے۔ شاہدہ سے جب تک اس دکان کے سودے کی بات چلتی رہی اس کے ساتھ چپکا رہا۔ مجھے پکا یقین کہ اس نے شاہدہ سے 5000 روپے ہتھیا لیے ہوں گے۔ ان کی شادی کے بعد تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے، نجیب نے لالچ و پرانی کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے۔ میں نے ملک حنیف کے خیالات کی نہ تو تردید کی اور نہ ہی تصدیق۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سے سوال کہ ملک صاحب آپ یہ ساری تفتیش کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سلسلہ تو بہت دراز ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ میں ریحان کی موت کے اسباب کے بارے میں چھان بین کر رہا ہوں۔ موت کے اسباب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے کہا ہاں، موت کے اسباب۔ مجھے پتہ چلا کہ نجیب کے ریحان کے گھر میں آجانا بھی تھا، ہر وقت وہیں گھسا رہتا تھا۔ ظاہر ہے جی وہ دونوں دوست تھے، ملک حنیف نے کہا۔ اسی دوستی کی آڑ میں نجیب ریحان کے گھر جاتا ہوگا۔ میں نے ٹولنے والے انداز میں کہا، دوستی کی آڑ میں یا شاہدہ کی تاڑ میں؟ میں آپ کی مطلب بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ پرمعنی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس قسم کی کچھ باتیں میرے سننے بھی آئی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاہدہ اور نجیب کے درمیان ریحان کی زندگی میں ہی کچھ چکر وغیرہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا اسی چکر کو نجیب محض پسندیدگی کا نام دیتا ہے۔ ریحان کی موت کے بعد نجیب جتنی تیزی سے شاہدہ کے قریب آیا، اور خیر اب تو شاہدہ سے شادی بھی کر لی ہے، اس کو پسندیدگی محض نہیں کہا جا سکتا۔ میرے نزدیک تو شاہدہ کی بیوقوفی اور نجیب کی مکاری پر مبنی کوئی خطرناک کھیل ہے جس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک برآمد ہوگا۔ میں نے ملک حنیف سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے ریحان کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ میں نے سمجھ سے حیضہ وغیرہ ہو گیا تھا،
حنیف نے جواب دیا۔ رات بھر الٹیاں کرتا رہا، پھر فوت ہو گیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خیالات کو سچ مان لیا جائے کہ نجیب ایک لالچی اور دھوکے باز شخص ہے اور اس نے کسی خاص مقصد کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شادی سے اسے کون سا فائدہ پہنچا ہے۔ حنیف نے کہا، پہلا فائدہ تو اس دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ 5,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے یہ رقم سیدھی نجیب کی جیب میں گئی ہوگی۔ ازیں علاوہ نجیب کو شاہدہ جیسی حسین عورت مل گئی، اس کی تو پانچوں گھی میں ہے، ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کس نے اضافہ کیا، میں نے نجیب کی پہلی بیوی کو بھی دیکھا ہے۔ سلمہ شاہدہ کا پاسنگ بھی نہیں تھی۔ نجیب کی پہلی بیوی؟ میں نے چونک کر حنیف کو دیکھا، کیا نجیب کی دوسری شادی ہے؟ اور تم نے سلمہ کے لیے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، شاہدہ واقعی نجیب کی دوسری بیوی ہے۔ اس کی پہلی بیوی کا نام سلمہ تھا اور وہ واجبی سی صورت شکل کی مالک ایک غریب عورت تھی۔ ان دونوں کے درمیان صبح و شام لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب ہے سلمہ اب نجیب کے پاس نہیں، بلکہ اس قصبے میں نہیں۔ کہ سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ میں نے ایک قوی امکان کے بارے میں پوچھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سلمہ اس وقت زندہ ہے یا واقعی اس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں کے لوگوں کو بس یہی معلوم ہے کہ 1 سال پہلے سلمہ اپنے شوہر نجیب کو چھوڑ کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ نکل گئی تھی۔ حنیف نے بڑی چونکا دینے والی بات کی تھی۔ سلمہ کے بھاگنے کا عرصہ وہی تھا جب سے نجیب نے ریحان کے ساتھ دوستی گانٹھی تھی اور ان کے گھر اس کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا بیوی کو چھوڑ کر جاتے ہی وہ شاہدہ کے چکر میں پڑ گیا تھا اور بالآخر اسے حاصل کر بھی لیا۔ میں نے حنیف سے پوچھا، کیا نجیب نے اپنی بیوی سلمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ یقیناً کی ہوگی جناب، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا، ریحان والے گھر میں اب کون رہتا ہے؟ اس کی ایک رشتے کی چاچی منظورہ وہاں رہ رہی ہے، حنیف نے بتانا شروع کیا۔ وہ شروع سے ریحان کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مکان ریحان کی ملکیت نہیں تھا، ورنہ اس کے وفات کے بعد اس مکان کی مالک شاہدہ ہو جاتی اور پھر وہ کسی بھی چاچی باچی کو ٹکنے نہیں دیتی۔ یا تو وہ نجیب کے ساتھ وہاں رہ رہی ہوتی یا پھر مکان بیچ کر رقم نجیب کے حوالے کر چکی ہوتی، جیسا کہ بقول تمہارے شاہدہ نے تم سے حاصل ہونے والے 5,000 روپے نجیب کو دے دیے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ اگر وہ مکان ریحان کی ملکیت ہوتا، مگر ایسا کچھ نہیں۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب ہے وہ مکان ریحان کی چاچی منصورہ کا ہے جو اس وقت وہاں رہ رہی ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ مالک حنیف نے گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور بتایا، دراصل وہ مکان ایک متنازع پراپرٹی ہے، اور یہ بات مجھے اس طرح معلوم ہو گئی کہ میں دکان کے ساتھ ساتھ اس مکان کو بھی خریدنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کے کاغذات کی جانچ پڑتال کرائی تھی میں نے۔ کاغذات میں کس قسم کا تنازع ہے؟ حنیف نے بتایا، وہ مکان کسی زمانے میں ریحان کے دادا کی ملکیت تھا۔ اس نے مرنے سے قبل مکان کو اپنے اولاد کے نام مشترکہ طور پر منتقل کر دیا۔ یہ 13 اولادیں 3 مختلف بیویوں میں سے تھیں، جن میں سے ایک ریحان کا باپ بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ مکان ریحان کے باپ اور اس کی چاچی کے تصرف میں آ گیا۔ منظورہ بیوہ عورت تھی، اس لیے اپنے دیور یعنی ریحان کے باپ کے ساتھ رہنے لگی، جو ریحان کے باپ کے انتقال کے بعد ریحان کے ساتھ رہنے لگی، یعنی اس مکان میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس دوران میں کسی نے بھی سنجیدہ طور پر اس مکان کے کاغذات کی تصحیح اور درستی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب میں مکان کو خریدا تو مجھے اس کے بارے میں بہت سے پاپڑ بیلنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اس جمیلے میں پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اس دکان سے شوکیسوں میں سجے چینی کے قیمتی برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس دکان کے مال کو تو خرید ہی چکا ہوں، اب اس دکان کو بھی بہت جلد خرید لوں گا۔ اس کے بعد پوری توجہ سے سننے کے بعد میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر اس مکان کو بیچنا اتنا ہی آسان ہوتا تو شاہدہ اس کام میں تاخیر کا مظاہرہ نہ کرتی۔ وہ تو کوشش میں لگی ہوئی ہے، حنیف نے کہا، مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں وہ اس موہ میں مصروف ہے کہ وہ مکان کسی طرح ریحان کی بیوہ کی حیثیت سے مل جائے، پھر بعد میں اسے فروخت کر سکے۔ لیکن اب وہ ریحان کی بیوہ نہیں رہی۔ میں نے کہا، وہ نجیب کی بیوی بن چکی ہے، اس شادی کے بعد ریحان کی جائیداد پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ سادگی سے بولا، ملک صاحب، مشکل آسان تو بات کی بات ہے، ابھی تو وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی اس کوشش کے پیچھے بھی نجیبی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ تم نجیب کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بدکے ہوئے نہیں ہو؟ بات بدکنے کی نہیں جناب، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اس کی شکل سے نحوست ٹپکتی دکھائی دیتی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی عزت کی حفاظت کرنے کے بجائے اس پر ڈاکہ ڈالے ہے، اسی تھالی میں چھید کر ڈالے جس میں وہ روز کھانا کھاتا ہو، ایسے شخص کو کوئی کیوں کو پسند کر سکتا ہے؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ریحان کی زندگی میں ہی نجیب نے شاہدہ سے غیر اخلاقی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ اپنے دوست کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھنا شرافت کے دھچیاں بکیرنے کے مترادف ہے۔ نجیب نے خود کو آستین کا سانپ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ملک حنیف کی ان پرجذبات باتوں کو سن کر ریحان کا چہرہ میری نگاہ میں گھوم گیا
ٹھنڈک خارج کرتے ہوئے سرد مہر آنکھیں، باتیں کرتے ہوئے ساکت لب اور مشینی انداز میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ منہ، یہ کسی زندہ اور نارمل انسان کا سٹائل نہیں ہو سکتا تھا، اور انسان بھی وہ جو 6 ماہ قبل فوت ہو چکا ہو۔ مجھے اب بھی کچھ یقین ہو چلا تھا کہ شاید میں نے اس رات واقعی ریحان کی روح سے ملاقات کی تھی۔ اس بات کی تصدیق کرنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ریحان کو مرے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ ریحان کی روح خصوصی طور پر مجھ سے ملنے آئی تھی، یہ ماننا بھی ضروری ہو جاتا تھا کہ اگر اس نے نجیب کی شکایت کی تھی تو وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اس شخص نجیب پر کام کروں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ریحان کی موت میں نجیب کا بھرپور ہاتھ ہے۔ ہو نہ ہو روح کی بے چینی اور مجھ سے ربط کا کیا معنی رکھتا تھا؟ ملک حنیف بھی اسی جانب اشارہ کر رہا تھا، گویا آواز خلق تھی جس کو نکار خدا جاننا ضروری تھا کہ نجیب اپنے دوست کی راہ سے ہٹا دیا ہوگا۔ موجودہ صورتحال اور واقعات 90% اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لاہ عمل تیار کر لیا تھا۔ میں 10 منٹ بعد ملک حنیف کی دکان سے باہر آ گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے اس سے مرحوم یا مقتول ریحان کے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کا مکان اسی بستی میں تھا اور دکان سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے ریحان کی چاچی منظورہ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں مذکورہ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تیسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک کالی بھجنگ عورت تھی۔ اپنے سامنے ایک وردی پوش کو دیکھ کر اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے بھدے موٹے ہونٹوں سے صرف یہ الفاظ خارج ہوئے، ہائے ربا پلیز۔ پھر اس سے قبل کے وہ دھڑام سے دروازہ بند کر دیتی۔ میں نے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان اپنے بوٹ پھنسا دیے۔ اس کی اضطراری کوشش ناکامیاب ہو گئی۔ وہ وحشت بھرے انداز اور آنکھوں اور بھدے موٹے ہونٹ نکوش والے چہرے کو میری جانب رکھتے ہوئے کپکانے لگی۔ میں نے بڑے رسان سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا، بس چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ کیسی باتیں؟ وہ حق لائی۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ باتیں یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی، تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ وہ شخص نظر مجھے تکنے لگی۔ میں نے استفسار کیا، منظورہ تمہارا ہی نام ہے نا؟ مجھے منظورہ کا جو حلیہ حنیف نے بتایا تھا۔ وہ عورت اس پر 16 آنے پوری اتری تھی۔ میں نے پھر بھی اپنی تسلی اور اس کی اطمینان کی خاطر نام کی تصدیق کر لی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی میں ہی منظورہ ہوں۔ 2 منٹ بعد میں منظورہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا منظورہ سے باتیں کر رہا تھا۔ منظورہ کی عمر 50 کے قریب تھی۔ بھدے نکوش والی ایک موٹی عورت تھی، کالی کلوٹی کمروں اور بیوقوف۔ پستہ کامتی نے اس کے دکھن میں 8 چاند لگا دیے تھے۔ وہ قدرے نارمل ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ اس نے قدرے جرات مندی سے کہا، تھانے دار صاحب آپ مجھ سے کس قسم کے سوال کرنے آئے ہیں؟ میں نے بیٹھک میں آتے ہی سے بتایا تھا کہ میں اس علاقے کا نیا تھا انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ میں اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، منظورہ بی بی میں دراصل تمہارے بھتیجے ریحان کی موت کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ کس قسم کی تحقیقات جناب؟ مجھے شک ہے کہ ریحان کی موت میں کسی کا ہاتھ ہے۔ میں نے اسے ریحان کی روح سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ یہ خامخواہ خوفزدہ ہو جاتی اور میں جو کچھ اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس میں مجھے ناکامیابی ہوتی۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، یہ میری نگاہ کا اثر تھا اس کی خوفزدگی کے۔ وہ ہراسا لہجے میں بولی، کہیں آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے؟ جب تک اصل بندہ میرے ہاتھ نہیں آ جاتا میں ہر اس شخص کو شک کی نظر سے دیکھوں گا جو کبھی بھی کسی طرح ریحان سے وابستہ رہا ہو۔ منظورہ بی بی تمہاری اس گھر سے اور ریحان سے تو بہت پرانی وابستگی ہے۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ریحان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، میرا کیا کسی کا بھی ہاتھ نہیں۔ اس کی موت آئی تھی، وہ مر گیا۔ خامخواہ اس کی موت کے ذمہ دار کسی کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ میں نے واضح طور پر منظورہ پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا تھا، یہ تو ایک تکنیک تھی جس پر عمل کر کے سامنے والے سے مفید باتیں گلوائی جا سکتی تھی۔ میں نے منظورہ کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ ریحان اپنی موت مرا تھا؟ سب اپنی موت ہی مرتے ہیں جناب۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، بیماری تو بہانہ بن جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سی بیماری ریحان کی موت کا بہانہ بنی تھی؟ اسے ہیضہ ہو گیا تھا، منظورہ نے بتایا۔ اچانک آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے خون کی الٹیاں کی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا۔ میں اچھل پڑا۔ منظورہ نے انتہائی سادگی سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی تک صرف ریحان کی الٹیوں کا ذکر ہوتا رہا تھا، خون کی الٹیوں والی بات پہلی مرتبہ سامنے آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے مستراری انداز میں پوچھا۔ ریحان کو خون کی الٹیاں ہوئی تھیں؟ وہ گھبرا گئی، تاہم اس نے اپنے کئی الفاظ سے انحراف نہیں کیا اور تصدیقی انداز میں بولی، جی تھانے دار صاحب، ریحان نے جو الٹیاں کی تھیں ان میں خون کی اچھی خاصی مقدار شامل تھی۔
منصورہ کے انکشاف نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انسان کے منہ سے خون صرف 2-3 ہی صورتوں میں آتا ہے، یا تو وہ معدے کے السر میں مبتلا ہو، یا پھر ٹی بی کے آخری سٹیج پر ہو، یا پھر اسے زہر دیا گیا ہو۔ منصورہ نے خون والی الٹیوں کی بات کر کے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ مصروف کر دیا۔ میں نے پوچھا، منصورہ تم تو کافی عرصے سے اس گھر میں ریحان کے ساتھ رہی ہو، ذرا سوچ کر بتاؤ پیٹ کی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں تھا؟ کس قسم کی تکلیف جناب؟ اپنے پیٹ میں درد اور سینے میں جلن بتاتا ہو؟ نہیں جناب، اس نے تو کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی۔ السر کا امکان رد ہو گیا تھا تو میں نے کہا، دوسرے زاویے سے سوال کیا کہ ایسے کھانسی رہتی تھی؟ منصورہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سینے میں کوئی تکلیف بتاتا ہو؟ کبھی نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ وہ ٹی بی وغیرہ کا شک بھی جاتا رہا، اب جا کے صرف ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا کہ اسے کوئی سریع اثر زہر دیا گیا ہو۔ میں نے اتمام حجت کے طور پر منصورہ سے پوچھا، کیا ریحان نے اپنی موت سے پہلے بھی کبھی خون کی الٹی کی ہے؟ نہیں جناب، مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے وہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ریحان بہت زیادہ کھانا کھانے کا عادی تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بس اتنا ہی کھاتا تھا جتنا عام طور پر باقی لوگ کھاتے ہیں۔ منصورہ کے جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ نجیب نے مجھے بتایا تھا کہ ریحان کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اور کئی افراد کا کھانا وہ اکیلا ہی چٹ کر جاتا تھا، لیکن منصورہ کا بیان اس سے قطعی مختلف تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ نجیب نے ریحان کی خوراک کے بارے میں دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ منصورہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ کوئی بھی انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہو، یا پھر اپنے کیے ہوئے جرم پر پردہ ڈالنا مقصود ہو۔ جو کرنے کا ارادہ ہو وہ تو بتاتا نہ ہو، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہو وہ اسے کرنا نہ ہو، تو پھر دروغ گوئی بہت کام آتی ہے۔ میں نے منصورہ اور نجیب کو خیالات کی ترازو میں تولا۔ نجیب کی دروغ گوئی کے روشن امکانات میری نظر کے سامنے آ گئے۔ ایک تو ریحان کی صحت خوش خوراکی والی نہیں تھی، دوسری اس قسم کا جھوٹ بولنے میں منصورہ کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا تھا، جبکہ دوسری جانب نجیب کی ذات شکوک و شبہات کی دبیز تہ میں لپٹی نظر آئی۔ وہ ریحان کی بیوی سے پینگے بڑھا رہا تھا، اور ریحان کی موت کے بعد وہ اس کی بیوی سے شادی بھی کر بیٹھا تھا۔ ان حالات و واقعات میں ذہن ایک ہی طرف جاتا تھا کہ اگر ریحان کی موت زہر خورانے کے سبب واقع ہوئی تو یہ کارنامہ نجیب کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا، چاہے اس نے یہ کام تنہا کیا ہو یا اس سازش میں شاہدہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ شاہدہ کو نجیب کی شریک حیات بننے کے لیے اس کی شریک کار بننے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس حقیقت تک پہنچنا کہ ریحان کی موت زہر خورانے کے سبب ہوئی یا نہیں چندہ مشکل نہیں تھا۔ میں اپنے اعلیٰ افسران سے اجازت حاصل کر کے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا سکتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی منصورہ سخت پریشان تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 6 ماہ بعد ریحان کی موت کا مسئلہ کیوں سامنے آ رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، منصورہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے تم اس کا کسی سے ذکر نہیں کرو گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولی، میری توبہ جو اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہوں، اب بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے گھمبیر آواز میں کہا، زبان بندی میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جلدی جلدی اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ میں نے کہا، مجھ اس بات کا پورا شک ہے کہ ریحان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے، اس کی طبی موت واقع نہیں ہوئی۔ میں انشاءاللہ بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا، اس وقت تک تو بالکل خاموش رہو گی، اور اس سلسلے میں اور اگر کبھی تمہاری شاہدہ یا نجیب سے ملاقات ہو تو تم انہیں میرے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی جناب، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، میں نے اجازت دینے والے انداز میں کہا۔ اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں ریحان کو زہر کس نے دیا ہوگا؟ جو اس کے زیادہ قریب ہوگا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی، ایسے تو صرف 2 ہی افراد ہیں۔ میں نے چونک کر سوالے نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، شاہدہ اور نجیب اللہ۔ شاہدہ بیوی ہونے کے حوالے سے ریحان کے بہت قریب تھی اور وہ اپنے دوست نجیب اللہ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے گول مول انداز میں کہا، میں نے بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ پھر ہمارے درمیان شاہدہ اور نجیب کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ منصورہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی کہ نجیب دوستی کی آڑ میں شاہدہ سے تعلقات بڑھا رہا تھا۔ ریحان کو ان کی سرگرمیوں کو پتہ چل چکا تھا اور شاید کچھ ثبوت بھی اس کے ہتھے لگ گئے تھے، مگر کسی تحقیق تفتیش یا ہنگامہ آرائی سے پہلے ہی وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس مکان کی فروخت کا قصہ چھیڑا۔ منصورہ نے جو کچھ بتایا اس سے ملک حنیف کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ اس مکان کی ملکیت کا معاملہ خاصا پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ پھر اسے نجیب کی پہلی بیوی سلمہ سے متعلق کریدنے لگا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ ساری خرابی سلمہ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ سلمہ کی وجہ سے کیوں؟ وہ نجیب کو چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ نہ بھاگ جاتی تو نجیب اس گھر کا راستہ نہ دیکھ سکتا۔ منصورہ نے بتایا، سلمہ کے غائب ہونے کے بعد ہی نجیب اور ریحان کی دوستی میں اضافہ تھا، ورنہ ان سے دوستی گھر سے باہر تک محدود تھی۔
میں نے کہا اس میں کلی طور پر نجیب بھی تو قصوروار نہیں ٹھہرا جا سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، تائیدی انداز میں بولی۔ جو کھیل اس گھر میں کھیلا جا رہا تھا اس میں شاہدہ بھی برابر کی قصوروار تھی، بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ جب ان کے تعلقات ریحان کے سمجھ میں آ گئے تھے، اسے چاہیے تھا نجیب کا داخلہ گھر میں بند کر دیتا، لیکن وہ بھی خاموش تماشا ہی بن گیا تھا۔ پتہ نہیں اس میں ان کی کون سی مصلحت تھی، میں تو ریحان کو بھی قصوروار سمجھتی ہوں۔ تم نے ریحان یا شاہدہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ریحان کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھے اور اپنے دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تھی؟ اس نے شاہدہ سے اس بارے میں پوچھا تھا، منظورہ نے بتایا، لیکن وہ یار سرے سے مکر گئی، بلکہ اس نے الٹا ریحان پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ریحان نے اس کے کردار پر شک ظاہر کر کے اس کی بے عزتی کی ہے، وہ تو نجیب کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا کیا شاہدہ نے واقعی ایسا کہا تھا؟ میں جھوٹ کی بولوں گی جناب، وہ سادگی سے بولی۔ شاہدہ نے یہی الفاظ ادا کیے تھے، اور اب دیکھو اس بے غیرت کی نسل کو جس کو بھائی کہتی تھی اب اس کی بیوی بن بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا ریحان کے استفسار پر اگر شاہدہ نے نجیب کو بھائی بتایا تھا تو یقینی طور پر نجیب نے شاہدہ کو بہن کہا ہوگا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد میں منظورہ کے گھر سے اٹھ کر آ گیا۔ وہ گھر جو کسی کا نہیں تھا اور سب کا تھا، 5 مرلے پر مشتمل اس مکان میں 2 کمرے اور ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں اچھا خاصا صحن تھا جس میں نیم شہتوت اور امرود کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر اسے رازداری برتنے کی تاکید کر دی۔ کچھ اسی قسم کے ہدایات میں ملک حنیف کو بھی دے آیا تھا۔ مجھے قوی امید تھی کہ یہ دونوں افراد اس وقت تک اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے جب تک میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آئندہ 2 روز تک اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میری بھی دیگر مصروفیات اس طرح بڑی ہوئی تھیں کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ مل سکی۔ تیسرے روز ASI محمد رفیق نے مجھے نجیب کے بارے میں رپورٹ دی۔ ہم نے جس کانسٹیبل کو نجیب کی نگرانی پر معمول کیا تھا وہ ASI کو جواب دہ تھا۔ میں چونکہ گزشتہ 2 روز تک بہت مصروف رہا تھا، اس لیے ASI نے تیسرے روز مجھ سے بات کی۔ ملک صاحب، یہ بندہ تو بہت محتاط رکھتا ہے۔ کیوں بھائی، اس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، نجیب لگے بندے معمولات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ آپ سے ملاقات کے بعد اسے پریشان ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ریحان سے ملاقات والی بات جو کہی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ نجیب پر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا، لیکن اس اللہ کے بندے کے معمولات پہلے کی طرح جاری ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا معمولات ہیں اس کے؟ میں نے پوچھا۔ وہ روزانہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے، ASI نے بتایا، اور رات 8 بجے ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس چلا جاتا ہے، مگر اس دوران میں 2-3 مرتبہ ڈنڈی بھی مارتا ہے۔ کس قسم کی ڈنڈی رفیق؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کی ڈیوٹی تو صبح 8 سے رات 8 بجے تک ہے، جس میں ظاہر ہے وہ کچھ اوور ٹائم بھی کرتا ہوگا، لیکن دن میں وہ 2-3 مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے ڈیوٹی سے غائب ہو کر گھر چلا جاتا ہے۔ پھر ASI نے بتایا کہ نجیب روزانہ دن میں 10 بجے، 2 بجے اور شام 5 بجے ڈیوٹی چھوڑ کر کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتا تھا۔ میں ریلوے ملازمین کی عادت سے بخوبی آگاہ تھا، خاص طور پر وہ ملازمین جس کے گھر ریلوے اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوں، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے اور لنچ وغیرہ تو لازماً اپنے گھر پر ہی کرتے تھے۔ میرے قصبے کا ریلوے اسٹیشن زیادہ مصروف نہیں تھا، وہ ایک برانچ لائن تھی، اس لیے وہاں زیادہ گاڑیاں بھی نہیں گزرتی تھی۔ چنانچہ خالی وقت دیکھ کر ٹکٹ کلرک نجیب اللہ اپنی خوبرو بیوی کے پاس چلا جاتا ہوگا، اس میں حیرت یا پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ASI سے پوچھا، یہ تو اس کے روزمرہ کے معمولات ہو گئے، اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی خاص بات پتہ چلی؟ اس نے بتایا، نجیب اللہ کا تعلق چک جھمرا سے ہے اور شاہدہ اس کی پہلی بیوی نہیں، اس کی پہلی بیوی سلمہ 1 سال پہلے سے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلمہ اس کی تایا ذات تھی اور چک جھمرا کی رہنے والی تھی۔ اگرچہ ASI نے سلمہ کا ذکر کر کے کوئی انکشاف کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم یہ باتیں مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا نجیب یا بھگوڑی سلمہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہوئی؟ میرا مطلب ہے چک جھمرا کا حال احوال۔ وہ بولا، جناب اتنی تفصیل میں جانے کے لیے چک جھمرا کا ایک مختصر سا دورہ کرنا پڑے گا، تم کل ہی چک جھمرا روانہ ہو جاؤ۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے پھاوڑوں اور بیلچوں کی ضرورت تو پڑتی ہے نا؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب آپ کون سے گڑے مردوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بات محاورتاً کہی ہے۔ میں نے زیر مسکراتے ہوئے کہا، دراصل میری اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے اس کے بارے میں ہمیں مکمل اور قابل اعتماد معلومات ہونی چاہیے۔ ہم نجیب کو اگر شکار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے۔ اب تم نے بتایا کہ اس کی بیوی سلمہ اس کی تایازاد تھی، تو ان کے ماضی کے بارے میں جاننا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ سلمہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ASI نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس نگرانی کے دوران نجیب نے قصبے سے باہر جانے کی کوشش تو نہیں کی؟ بالکل نہیں جناب، وہ پورے وثوق سے بولا، آفتاب نے اس کی بڑی کڑی نگرانی کی ہے۔
आफताब उस कांस्टेबल का नाम था जिससे हमने नजीब की निगरानी का जिम्मा सौंप रखा था। मैंने एएसआई मोहम्मद रफीक से पूछा, और रात की क्या खबरें हैं? इसने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा। मैंने वजाहत की, मेरा मतलब है रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नजीब अपने घर में ही रहता है या इस दौरान में भी कुछ देर के लिए घर से निकलता है? ये जानने के लिए तो रात भर इसके घर की निगरानी करवाना होगी। ये निगरानी आज ही से शुरू करवा दो, मैंने कहा। मुझे रात में नजीब की सरगर्मियों के बारे में भी पता चलना चाहिए। ठीक है जनाब, मैं इस काम के लिए कांस्टेबल तारक की ड्यूटी लगा देता हूँ। वो वैसे भी रात को देर तक जागने का माहिर समझा जाता है। हाँ, इस काम के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने एएसआई को अब तक अपनी कामयाबी के बारे में भी बताया। जब इसे रेहान की खून वाली उल्टियों के बारे में पता चला तो वो एकदम संजीदा हो गया। फिर गंभीर लहजे में इसने कहा, मलक साहिब, ये दोनों बहुत ख़तरनाक हैं। अगर रेहान की मौत वाकई जहर खुरानी से हुई है तो फिर शाहिदा या नजीब में से कोई इसका कातिल है, या ये भी हो सकता है वो दोनों इसके कातिल हों। मैंने कहा, उन्होंने मिली भगत से रेहान को अपने रास्ते से हटाया हो। 1 माह पहले होने वाली इन दोनों की शादी भी इसी जानिब इशारा करती है। एएसआई ने कहा, मलिक साहिब, इन खतरनाक अफराद को एक लम्हे के लिए नज़र से ओझल नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए तो मैं तुम्हें इनकी डबल निगरानी का हुक्म दिया है। मैंने कहा, वैसे मैं कल ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं रेहान की लाश का पोस्टमार्टम करवाने पर जोर दूंगा, फिर सारा कच्चा छट्टा सामने आ जाएगा। वैसे रेहान की लाश में तो अब सिर्फ हड्डियाँ ही बाकी बची होंगी, और यही हड्डियाँ चीख चीख कर ये ऐलान करेंगी कि हामिल हाजा की मौत किस तरह वाक़ई हुई थी, तबई या गैर तबई, और अगर गैर तबई तो इस मौत का सबब क्या है, जहर खुरानी। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर मायनेखेज़ अंदाज में मोहम्मद रफ़ीक की आंखों में देखा और सनसनाते हुए लहजे में कहा, तुम तो जानते ही हो कि पोस्टमार्टम किस जालिम शय का नाम है। वो बड़ी अदा से इस बात में सर हिलाने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कहानी अभी जारी है।